وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں پروردگار عالم نے طلاق کے ایک اور حکم کو بیان فرمایا کہ جب طلاق کی عدت ختم ہو جائے، اس سے پہلے والے وہ احکامات تھے خصوصاً گزشتہ آیت میں کہ جب طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہے تو اس صورت میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، لیکن اس کا ارادہ اچھا ہو، خیر کا ارادہ ہو، معروف اور نیکی کا ارادہ ہو، اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، اس ہدف اور مقصد کے تحت وہ رجوع نہ کرے کہ اس کی بیوی کہیں آگے کسی اور کے ساتھ شادی نہ کر سکے، اس وجہ سے اس کی طرف رجوع نہ کرے، خود بھی اس کو جو اس کے ازدواجی حقوق ہیں ان کو پورا نہ کرے اور اس کو کہیں اور بھی شادی نہ کرنے دے۔ یہ اس کا ہدف اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جو تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس سے پہلے والی آیت میں بالکل یہی لفظ تھے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ وہاں پہ ہم نے عرض کیا تھا کہ عدت کا ختم ہونا مراد نہیں ہے، عدت اور مدت کا قریب ہو جانا مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ روکنے کی بات ہے کہ آپ یا اس کو رکھ سکتے ہیں یا اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور اس کی عدت ختم ہو جائے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن بعد والا جو آیت کا حصہ اس کے قرینے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ عدت قریب ہے، لیکن یہاں پہ عدت ختم ہو چکی ہے۔ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اس حصے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عدت ختم ہو چکی ہے طلاق کے بعد۔ یہاں پہ اب اولیاء سے خطاب ہے، جو بزرگ ہیں، وہ خواتین جن کی بات مانتی ہیں، یا ممکن ہے تمام مومنین کو بھی خطاب ہو، تمام مومنین کو بھی خطاب ہو سکتا ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تَعْضُلُوهُنَّ عضل سے ہے، من، روکنا۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو آپ ان خواتین کو نہ روکیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کر سکیں، نکاح کر سکیں۔ جب عدت میں رجوع ہوتا ہے تو وہاں پہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدت کے دوران اگر ایک شخص رجوع کر لیتا ہے اپنی بیوی سے، وہاں پہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اولیاء کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان خواتین کو روکیں، وہ اپنے جو ان کے سابقہ شوہر تھے ان سے نکاح کر سکیں۔ اس کا مطلب کیا؟ نکاح کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب عدت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ ترجمہ کیا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یعنی ان کی عدت ختم ہو جائے۔ جب ختم ہو جاتی ہے تو نکاح کی ضرورت پڑتی ہے۔
اب عدت جب ختم ہو چکی ہے، اب جو اولیاء ہیں ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ روکیں، اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے اس بات کی، پہلے نکاح میں جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزرا اولیاء کی اجازت ضروری ہوتی ہے، لیکن اب دوسری شادی کے لیے یہاں پہ اولیاء کی اجازت نہیں ہے، لہذا فرمایا کہ یہ اس کو منع نہ کریں، یعنی وہ اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتی ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو اولیاء ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو بزرگ ہیں، جب اس بچی کو یا اس خاتون کو جب شوہر نے طلاق دی ہے تو اب جو کینے پیدا ہو جاتے ہیں، جو دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ بزرگ نہیں چاہتے، اگرچہ یہ خاتون چاہتی ہے کہ پہلے والے شوہر سے ممکن ہے اس نے جذبات میں دی ہو، کچھ غلط فہمیاں ہو چکی ہوں، لیکن جو اس خاندان کی توہین ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کو ایک توہین سمجھتا ہے، انسلٹ سمجھتا ہے اس کو، لہٰذا اب یہ خاتون اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تب بھی بزرگ اجازت نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو اب یہاں پہ روکا ہے کہ تم نہ روکو اس کو، اگر وہ پہلے والے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ راضی ہوں، جب میاں بیوی آپس میں وہ راضی ہوں، ان کی معمول کے مطابق، جو اچھائی کے مطابق، جو قوانین کے مطابق ہے، وہ اگر ایک دوسرے سے رضایت کا اعلان کریں، راضی ہو جائیں، تو پھر روکنا نہیں چاہیے بزرگوں کو۔ ذالک یوعظ بہ، یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان احکامات سے وہی واعظ لیتا ہے، یہ اسی کو واعظ دینے کے لیے ہیں یہ احکامات جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ دوسرے افراد اس سے پند و نصیحت نہیں لیتے، وہ اس سے واعظ نہیں لیتے، وہ اس سے درس نہیں لیتے، یہ انہی افراد کو یہاں پہ واعظ دینے کا اور نصیحت دینے کا ارادہ ہے۔ اور یہ حکم ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ جو ہم نے کہا کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو تم نہ روکو، یہ حکم ازکا لکم واطہر، اس میں یہ تمہارے تزکیے کا باعث ہے، تمہاری آلودگیوں سے، تمہارے گناہوں سے تمہاری طہارت کا باعث ہے، یعنی یہ بہت اچھا حکم ہے، ایسا نہ سمجھو نعوذ باللہ کہ یہ تو فضول حکم ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، تمہیں ممکن ہے وہ اچھا نہ لگ رہا ہو، تمہارے نفسوں کو ممکن ہے وہ پسند نہ آ رہا ہو، لیکن یہ ازکا لکم واطہر، تربیتی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، جب ایک اور نئے شوہر سے شادی کرے گی تو ممکن ہے وہاں اس سے زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں، اب اس سے دوبارہ شناخت ہوگی، اب دوبارہ خاندانوں کا جو آپس میں ملنا جلنا ممکن ہے اس میں زیادہ مسائل ہوں، لہذا پہلے والے جو اس کا شوہر ہے اس کے اور اس کے آپس میں راز ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت کو پہلے سے جانتے ہیں، خاندان ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لہذا پھر بھی اسی میں مصلحت ہے کہ اگر اس سے کرنا چاہتی ہے تو تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے۔ ازکا وہی اسی سے ہے جس سے تزکیہ ہے، یعنی ذالکم ازکا لکم واطہر۔ البتہ یہاں ایک اور خوبصورت نقطہ جو فرمایا تھا، آپ ان کو روکے نہیں، یہ اس لفظ سے ذالکم ازکا لکم واطہر، اس میں تمہارا تزکیہ ہے، تمہاری طہارت نفس کا باعث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ ایک نصیحت تھی اولیاء کو، ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے ایک واجب حکم ہے کہ جس پہ اگر عمل کریں گے، فرض کریں اگر روکیں گے تو انہوں نے فعل حرام انجام دیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ کہا کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس تزکیہ کا باعث ہے، اخلاقی حوالے سے، تربیتی حوالے سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نصیحتی، جس کو فقہ میں ارشادی حکم کہتے ہیں، ایک نصیحت کے طور پہ ہے، اس پہ اگر عمل کرو تو تمہارے لیے مفید ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ کو علم ہے، وانتم لا تعلمون، اور تمہیں علم نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم جانتا ہے ان احکامات کو جو اس نے وضع کیا ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں، اس نے جو دوبارہ سے عدت ختم ہونے کے بعد جو اجازت دی ہے بیوی کو کہ پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، تمہیں ممکن ہے اچھا نہ لگ رہا ہو، تمہارے
ذہنوں میں ممکن ہے یہ چیز آئے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کو اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے، حقیقی علم اس کے پاس ہے، اس کو احکامات کے فلسفے کا علم ہے، اس کی علتوں کا حکم ہے، وہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ تمہاری مصلحت کے لیے ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہاری مصلحتوں کو تمہارا خالق جانتا ہے۔ کوئی بھی اس نے ایسا حکم وضع نہیں کیا جس میں تمہاری اصلاح مد نظر نہ ہو، تمہارا فساد مد نظر ہو، تمہاری خرابی اس کے مد نظر ہو، نہیں، ایسا کوئی حکم وضع نہیں کیا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے تمام وہ احکامات، خصوصاً ازدواجی زندگی سے متعلق اس کے احکامات جو ہماری اصلاح کے لیے اس نے وضع کیے، ان پہ چلنے کی، ان پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔